الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بڑی تفصیل سے شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اصل میں جو بات مقصود ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں اس واقعہ کے 5 احوال مکمل ہو چکے تھے۔ شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے 15 احوال ہیں، اور ہر حال کے بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری نصیحتیں، چاہے وہ اعمال کے باب سے ہوں یا عقائد سے ہوں، اس واقعہ میں چھپا کے رکھی ہیں، اور پھر ہر قرآن مجید کے سمجھنے والے کے لیے یہ دعوت فکر دی ہے
کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، جو بھی یہ واقعہ یہ سورت پڑھے گا اسے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات عرض کی تھی، وہ یہ کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مصر کے بازار میں بک کے عزیز مصر کے گھر پہنچے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سعادت، عزت اور احترام سے نوازا، اور یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں وہ جو مشکلات کے بعد ظاہری آسانیاں تھیں وہ پیدا ہوئیں، لیکن ان ظاہری آسانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزید اور امتحانات میں مبتلا فرما دیا، اور ان امتحانات میں مبتلا کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑا سبب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وقت کا بادشاہ بنانا تھا، وقت کا حاکم اور بادشاہ بننے کے لیے اس میں دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک ہے امانت اور دوسری ہے فراست، سوچ سمجھ، جسے ہم کہتے ہیں دانشمندی، دانشور ہونا، کہ کوئی بھی بات سامنے آئی اس کو سمجھنا بھی صحیح اور آنے والے حالات کو سامنے رکھ کے اچھا فیصلہ کرنا، اسے کہا جاتا ہے دانشمند اور دانشور۔ تو وقت کے بادشاہ کے اندر یہ دو چیزیں کمال کی حد تک ہونا ضروری ہے کہ وہ امانت دار بھی ہو اور ساتھ میں دانشور اور صاحب فراست بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ جو دو بڑے امتحان لیے، ایک امانت کا اور دوسرا فراست کا، امانت کے اندر بھی دو امتحان رکھے، امانت کا امتحان اول اور دوسرا، اور فراست کے امتحان میں بھی دو پہلو رکھے، یعنی دو دفعہ آزمایا اللہ تعالیٰ نے فراست کے لیے اور دو دفعہ آزمایا امانت کے لیے۔ امانت کا پہلا امتحان گزر چکا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں وقت گزار رہے ہیں، جہاں اپنا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا سارا کچھ جس جگہ پہ گزار رہے ہیں، اسی گھر میں رہنے والی عورت جو پہلے ماں بن کے پال رہی ہے، ماں بن کے اس کی پرورش کر رہی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کی دشمن بن کے سامنے آ گئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس امانت کے امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کامیاب ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں سے ایسے لوگ اور ایسے آدمیوں کو پیدا فرما دیا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بے گناہ ہونے کی گواہی بھی دی، اور علل اعلان اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے میں بالکل بے گناہ اور معصوم ہے۔ تو یہ پہلا امتحان امانت کا تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا امتحان امانت کا شروع ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور وہ کس طرح کہ جب زلیخا اپنے سارے معاملات کے اندر ناکام ہو گئی، اپنے خاوند کے سامنے برہنہ کھڑی ہے، اور پھر خاوند کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام پر سارے الزام دے رہی ہے، اور جب اس سارے معاملے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہو گئے، اور آخر میں عزیز مصر نے کہا یوسف اعرض عن ھذا،
اور میرے یوسف چھوڑ اس بات کو یار، خیال کرنا میری عزت کا، کسی کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کرنی، کسی کو بتانا نہیں ہے کہ یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اور ادھر اپنی بیوی سے کہا اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، حقیقت کے اندر تو ہی خطا کار ہے۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ عشق اور مشک، خوشبو، عشق اور مشک یہ کبھی چھپائے بھی نہیں چھپتے، جتنا مرضی کوئی چھپائے۔ ادھر زلیخا اس کی محبت عروج پہ تھی، اور ادھر یوسف علیہ السلام معصوم پیغمبر، بھلا یہ بات کیسے چھپ سکتی تھی؟ ادھر سے یہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کی منتیں کر رہے ہیں، یار چھوڑ کسی کو نہ بتانا۔ یوسف نے تو زبان بھی نہ کھولی، لیکن یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، آس پاس ہر ایک آدمی کو پتہ چل گیا، اور زلیخا کی جو ہم جولیاں اور سہیلیاں تھیں ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ زلیخا نے اتنا بڑا یہ پاپ کر ڈالا، اتنا بڑا معاملہ کیا۔ اب زلیخا کو تمام عورتوں کی طرف سے طرح طرح کی باتیں سننے پڑی، تانے سننے پڑے کہ تو نے یہ کیا کر دیا، ایک غلام کے ساتھ محبت کر بیٹھی، اگر کرنی بھی تھی تو کسی بڑے امیر زادے سے کرنی تھی، کسی شہزادے سے کرنی تھی، تو خود وقت کے عزیز مصر کی بیوی ہے، تو نے کیوں اتنا برا فعل کیا؟ برے فعل کا کیا مطلب کہ تیرا کام تو ٹھیک ہے، لیکن تو نے جو آدمی منتخب کیے وہ ٹھیک نہیں ہے، کہ وہ غلام ہے، تو کرتی تو کسی شہزادے کے ساتھ کرتی، جی جسے آپ کہتے ہیں برابر کی چوٹ، اگر کرتی اپنے جیسے کے ساتھ تو بات بنتی، تو نے غلام کے ساتھ کیوں ایسا کر دیا؟ جب یہ سارے شہر میں بات پھیل گئی نا، اور عزیز مصر کی بیوی کو ہر طرف سے عورتیں تانے دے رہی ہیں، اب اس نے معاملے کو صاف کرنے کے لیے اور ان عورتوں کے سامنے اپنی اس مجبوری کو ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ نے یوسف کو دیکھا جو نہیں ہے، اس لیے باتیں کر رہی ہیں، ذرا میں یہ سارا معاملہ صاف کروں اور ان بات کرنے والیوں کو یوسف دکھاؤں، اور پھر میں ان سے پوچھوں گی کہ بتاؤ میں ٹھیک کی ہے میں نے یا غلط کی ہے۔ تو یہ چھٹا حال واقعے کا شروع ہو رہا ہے یہاں سے کہ عزیز مصر کی بیوی وہ جو اپنی اس معاملے کے اندر کہ میں بالکل بے بس اور مجبور ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام کے حسن کے سامنے، تو اب وہ دیکھیں آگے کیا معاملہ ہوا۔ واقعے کا چھٹا حال شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور مصر کی عورتوں نے یہ بات کہی، امرات العزیز، کہ عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاها عن نفسه، کہ اس نے اپنے غلام کے ساتھ محبت کی ہے، اس نے اپنے غلام کو برگلایا ہے، قد شغفها حبا، اور اس غلام کی محبت زلیخا کے دل کے اندر بیٹھ گئی ہے۔ شغفها حبا، شغف اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی محبت انسان کے دل کو چیر کے اندر بیٹھ جائے اور کسی قیمت پہ بھی انسان چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس کام کے اندر ہم زلیخا کو واضح گمراہی میں دیکھتی ہیں کہ اگر اس نے یہ سارا معاملہ کرنا ہی تھا
تو پھر ایک غلام سے کیوں کیا؟ کسی بڑے شہزادے کے ساتھ کرتی تو پھر تو بات بنتی، غلام کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچانا یہ غلط تھا۔ عزیز مصر کی بیوی کو یہ ساری باتیں پہنچ رہی ہیں۔ اب اس نے اپنی معذوری کے اظہار کے لیے ان ساری عورتوں کو پتا چلے کہ میری معذوری کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی محبت کرنا، ان کے ساتھ ہی یہ سارا ڈھونگ رچانا، یہ کیا میری مجبوری بنی ہے؟ اب اس نے یہ سارا معاملہ کیا۔ رب کا قرآن بیان فرماتا ہے فَلَمَّا سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن متکا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن۔ اس نے جناب ساری اپنے جیسی ہم جولیاں اور اپنے جیسی عورتوں کو دعوت دی ہے، دعوت دے کے اکٹھا کیا، بِمَكْرِهِنَّ اپنے دل کے عشق کے اظہار کے لیے۔ وہ جو مکر تیار کیا تھا نا اس نے، اس کے اظہار کے لیے کہ پتہ چلے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے نظارے کیا ہیں، اور پھر یہ مجھے اس بات کا تانا نہیں دے سکیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اظہار، حسن کا اظہار ہو رہا ہے، حسن کی نمائش کروانے کے لیے یہ ساری بات، ساری عورتوں کو اکٹھا کر لیا۔ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً اور ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنا دی کہ آخر کوئی بادشاہ کی بیوی ہے، کوئی جناب وزیر اعظم کی بیوی، کوئی وزیر خزانہ کی بیوی، کوئی کس کی کوئی کس کی، ساری کی ساری اسی طرح صاحبزادیاں اکٹھیاں کی ہیں اس نے، اور جناب ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ رہی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور ہر ایک کے سامنے فروٹ بھی رکھے، ساتھ میں چھریاں بھی رکھیں کہ خود کھاؤ اور کاٹو جو آپ کی مرضی آئیے گا۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے حکم دیا اخرج علیہن، فلاں کمرے میں کام ہے اور یوسف جلدی جا اور وہاں سے ہو کے واپس آ۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کی زندگی ہے، ادھر وہ مالکہ ہے عزیز مصر جس نے بڑا احسان کیا حضرت یوسف علیہ السلام پہ۔ پیارے یوسف علیہ السلام کی نظریں جھکی ہوئی عزت اور احترام کے ساتھ، فرمایا بڑے آشتی سے کمرے میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے رب کا قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اکبرنہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ان عورتوں نے، اکبرنہ بڑا حسین و جمیل پایا، بڑا ہی خوبصورت پایا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اور جیسے ہی دیکھا نا یوسف علیہ السلام کے حسن کو، ان کی پاکیزگی کو، پھر ان کی معصومیت کو، حسن و جمال کا پیکر ہے، ساتھ میں نظریں جھکی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے، ادھر عورتوں کی نظر یوسف پہ پڑی ہے، اپنا ہوش آواز کھو بیٹھی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وہ جو فروٹ کاٹنا تھا اس کے کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیوں پہ چھریاں چلا ڈالی۔ اور ساتھ میں کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا۔ دیکھا نا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو، اور پھر دوسرے نمبر پہ یوسف علیہ السلام کی معصومیت اور ان کی پاکیزگی کہ سارا مصر ہمارے پیچھے یوسف، سارے مصر کا حسن یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ ہیں کہ ہماری طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھ رہے۔ حاشا للہ
मा हाज़ा बशरा, हमें तो आप इंसान नहीं लगते कि इंसान हो के आपके अंदर ख्वाहिश तो होनी है, उसके बावजूद भी हमारी तरफ तवज्जो नहीं है। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, हमें तो ये कोई इज्जत वाला फरिश्ता लगता है। जी कमाल तो देखिएगा जी, अपने दौर के जरा अपने दौर के एक छोटा सा मंजर अपने दिमाग और जहन में लाइएगा। आज के दौर का वक़्त का बादशाह हो, जरा वक़्त का वज़ीर आज़म हो, फिर उसके घर का माहौल, जी घर का माहौल, उठने बैठने की जगह, किसी जगह एसी लगाए, कहाँ फूल पड़े हुए हैं, जनाब तरह तरह के सोफे और गद्दे बिछाए हुए हैं, रेशम के लिबास और रेशम के तकिए रखे हुए हैं, इतनी नज़ाकत और लताफत सारी चीजें इकट्ठी की हुई हैं। उधर से जनाब एक आदमी है और उसे दावत भी वक़्त के बादशाह की औरत दे रही है, और अपने जैसी उसने औरतें इकट्ठी की हैं, उनमें से हर एक ये चाह रही है यूसुफ मेरे साथ आ जाए, यूसुफ का मामला मेरे साथ फिट हो जाए। फरमाया ये तो इस दौर की बात है, और उस दौर में जब मिस्र का हुस्न आज तक मशहूर है सारी दुनिया में कि मिस्र के अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न पैदा फरमाया, और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन सारी लताफतों के बावजूद, इन सारी नज़ाफ़तों के बावजूद प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम नजर उठा के भी नहीं देख रहे। इसे फरमाया इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, हमें तो आप इंसान नहीं लगते, हमें तो कोई इज्जत वाले फरिश्ते नजर आ रहे हैं। क्या मतलब? ये जो तशबीह दी है उन्होंने, ये तशबीह पाक दामनी के अंदर दी है, वगरना हुस्न जो है ना, हुस्न में तशबीह नहीं। जो अल्लाह ताला ने इंसान को हुस्न दिया वो फरिश्ते को नहीं दिया। जी जो इंसान को हसीनो जमील बनाया ना, उसके लिए अल्लाह ताला ने कस्में उठाई हैं। फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, लक़द, ये 5 कस्में उठाई। फरमाया मुझे तीन की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तूर सैना की कसम, मुझे अमन वाले शहर मक्का की कसम, और 5वें नंबर पे लक़द, मैं अल्लाह ताला को अपनी जात की कसम है, खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, जैसा खूबसूरत में अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ऐसा किसी ने नहीं बनाया। तो सबसे अहसन और सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया है। तो यहाँ जो तशबीह दी है उन्होंने, ये कहा ना हमें इंसान नहीं लगता, हमें तो कोई फरिश्ता लगता है। ये तो ये तशबीह, ये जो सूरत बनाई है उन्होंने हुस्न में नहीं बल्कि पाक दामनी के अंदर, कि जैसे फरिश्ते में ख्वाहिश नहीं है वो पाक दामन है। फरमाया हमें ये इंसान नहीं, हमें तो फरिश्ता नजर आता है कि फरिश्ते के अंदर ख्वाहिश नहीं, इसके अंदर भी कोई ख्वाहिश नहीं है। फरमाया जिस वक्त ये सारा मामला हुआ उन्होंने कहा जनाब ये इंसान नहीं है, हमें तो फरिश्ता लगता है। अब मौका लग गया जुलेखा को, क्या कहती है? क़ालत फ़ज़ालिकुमुल्लज़ी लुम्तुन्ननी फ़ीह, जुलेखा कहती है यही तो वो आदमी है जिसकी वजह से आप मुझे मलामत कर रही थी, जिसके मामले में मुझे ताने मिल रहे हैं कि गुलाम से तूने मोहब्बत कर डाली है, एक आम आदमी से मोहब्बत की है। पर मैं लुम्तुन्ननी फ़ीह, इसी के मामले में तुम मुझे मलामत कर रही है। और सिराकी में इसका माना किया जाता है, जुलेखा ने कहा क़ालत फ़ज़ालिकुमुल्लज़ी, जुलेखा ने जब देखा ना हाथों से खून बह रहा है और होशो हवास खो बैठी है, जुलेखा कहती है क़ालत, हूँ पता लगाने थी, मुझे ताने दे रही थी।
آپ ایک ایک پل کی حسن کا مظاہرہ برداشت نہ کر سکے. اور میں زلیخا کو بھی دیکھو کتنے سال گزر گئے، میں اس کے حسن کے لشکارے دیکھ رہی ہوں، بھلا میں کیسے اپنے آپ پر رکاوٹ اور صبر سے گزار سکتی تھی. اور اگلی بات سنیے گا، زلیخا کہتی ہے یہی وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ملامت کی ہے. لیکن اگلی بات یہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. سارے کا سارا معاملہ وہ میں نے تیار کیا تھا، میں نے اسے ورغلانا چاہا، میں اس سے برائی کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن فَاسْتَعْصَمَ یہ ہر ایک معاملے کے اندر اپنے آپ کو بچا گیا. جی مزہ تو آیا نا کہ یوسف علیہ السلام کی پاک نامی زلیخا اپنی زبان سے کہہ رہی ہے فرمایا راوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، یہ سارا معاملہ میں نے کیا تھا، لیکن فَاسْتَعْصَمَ یہ بھی بڑا زور لگا کے اپنے آپ کو مجھ سے بچا گیا، لیکن اس کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. زلیخا کہتی ہے پھر بھی یہ بات یاد رکھیں، میں اس کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. اگر اس نے میرا کام نہ کیا جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ میں نے اسے قید میں ڈلوا دینا ہے، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ یا پھر اسے میں نے ذلیل کروا کے رکھ دینا ہے مصر میں. چاہیے تو یہ ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں میرا کام کر گزرے، وگرنہ میں نے اس کو جناب چھوڑنا نہیں ہے، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے کانوں پہ جیسے آواز پڑی ہے کہ زلیخا کہتی ہے لَيُسْجَنَنَّ اگر یہ میرا کام نہیں کرے گا تو میں نے اسے قید میں ڈلوا دینا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ادھر کھڑے کھڑے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں مولا رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. مولا رب السجن احب الی، فرمائے جس معاملے کے اندر جس بات کی طرف جس برے فعل کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، رب السجن احب الی، مولا اس کام سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں، مجھے قید خانے میں بھیج دیا جائے، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اور مولا اگر تو نے مجھے نہ بچایا، اگر ان کی چالوں سے آپ نے مجھے نہ بچایا تو أَصْبُ إِلَيْهِنَّ مولا میرے تک یہ سارا معاملہ پہنچ جائے گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اگر میں ایسا کر گزرا تو اپنا نقصان کر بیٹھوں گا. جی یا علماء کرام نے بڑی بات لکھی ہے، فرمایا دنیا کائنات میں دستور ہے لوگ گناہ کر کے جیل میں جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کسی نے زنا کیا، چوری کی، قتل کیا، ڈاکہ ڈالا، فرمایا لوگ گناہ کر کے جیل میں جاتے ہیں. قربان جاؤں یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں جا رہے ہیں. یہ فرمایا رب السجن احب الی، مولا قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس معاملے سے یدعوننی الیہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فاستجاب له ربه. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو اس کے رب نے قبول کر لیا. جی فاستجاب رب نے قبول فرمایا. فصرف عنه كيدهن اور ان
کے سارے مکر و فریب کو یوسف علیہ السلام سے دور فرما دیا۔ کیوں قبول فرمایا؟ فرمایا انہو هو السمیع العلیم، اس لیے کہ ساری دعاؤں کو سننے والی ذات کس کی ہے؟ العلیم، اور دلوں کے حالات کو جاننے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فرمایا میں رب سن رہا تھا دعا یوسف کی، فرمایا میرا یوسف مجھ سے مانگ رہا ہے، کہتے مولا مجھے زیادہ محبوب ہے قید خانے میں جانا، فرمایا برائی کی طرف جانا مجھے محبوب نہیں ہے۔ میں یہ دعا سن رہا تھا اپنے یوسف کی، العلیم، اور ساتھ میں دل کی حالت کو بھی میں اللہ تعالیٰ جان چکا تھا کہ یہ ساری بات میرا یوسف صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہو کے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ مولا میرا دل بھی نہیں چاہتا، میں خود بھی نہیں چاہتا ادھر جانا، تو مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن بڑا پیارا انداز ہے، پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں شرک کی نفی فرمائی ہے وہاں شرک کی نفی میں جو سب سے اعلیٰ منصب ہو سکتا تھا کہ یہ منصب اللہ تعالیٰ کا شریک بن سکتا ہے، وہ منصب ہے نبوت والا، وہ منصب ہے پیغمبری والا۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ قرآن مجید کے اندر جس جگہ پہ پیغمبر پرستی کا امکان بھی تھوڑا سا آ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس امکان کو ہی ختم فرما دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا اتنے اعلیٰ درجے کے معصوم پیغمبر، گناہ کی دعوت دے رہی ہے عورت لیکن اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ اتنا اعلیٰ پیغمبر جو ہوا جس پر اتنا بڑا امتحان آیا، اس امتحان میں اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، ہو سکتا ہے یہ پیغمبر ہماری عبادت کے لائق بن گیا ہو سکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی خاص الہیت اور عبودیت کا مقام اور مرتبہ دے دیا ہو۔ فرمایا یہ وہاں آ سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے سرے سے اس کو ختم فرمایا۔ فرمایا چاہے پیغمبر پرستی ہو چاہے نبوت پرستی ہو کہ بعد میں آنے والا کسی پیغمبر کی عبادت کے لیے آ جائے، کسی نبی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرمایا دنیا والوں میں نے سبق دے دیا۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام باوجود عظمت والے پیغمبر ہونے کے پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں رب السجن، مولا میں ان گناہوں سے خود نہیں بچ سکتا جب تک کہ تو مجھے نہ بچا لے، ان کے مکر و فریب سے میں یوسف خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا جب تک کہ تو میری مدد نہ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا والوں اتنا حسین و جمیل پیغمبر، فرمائے جب وہ بھی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے، وہ بھی مشکل میں مجھے پکار رہا ہے، وہ بھی مشکل میں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے، تو دنیا والوں تم بھی مشکل میں کس سے مدد مانگو؟ تو یہ پیغمبر پرستی کو جڑ سے اکھیڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ متعدد جگہ پر ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا، آگے اصلی بڑائی اپنے لیے واضح فرمائی، جیسے یہاں فرمایا فاستجاب لہ ربہ، میں نے دعا قبول فرمائی اپنے یوسف کی، آگے فرمایا انہ هو السمیع العلیم، اور دنیا والوں دعاؤں کو سننے والا ہونا اور دلوں کے حالات کو جاننے والا ہونا یہ صفت ہے تو صرف اور صرف عرش والے کی۔ فرمایا یہ صفت ہے یہ بڑائی والی کہ ساری کائنات کے حالات کو جاننا اور ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا ہونا یہ کس کی بڑائی والی صفت ہے؟ تو یہ فرمایا انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگی مولا مجھے قید خانے میں بھیج دے، مجھے یہاں رہنا پسند نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت کیا تھی؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات،
حالانکہ پورے مصر کے اندر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ حضرت یوسف بے قصور ہیں. جی کیا ہو چکا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں. ہر ایک آدمی کی زبان پہ یہ بات آ چکی تھی، عورتیں بھی اور مرد بھی، ہر ایک یہ کہہ رہے یار یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، یوسف علیہ السلام پہ عزت پہ حملہ ہوا، کتنا معصوم آدمی، فرمایا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب یہ ساری باتیں مصر کے بازار میں چل رہی ہیں. باتیں پہنچی نا عزیز مصر کے کانوں پہ، کہتے یار بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ گناہ ہے، بات تو ٹھیک ہے کہ سارے کا سارا معاملہ، یہ سارے کا سارا مکر تیار کیا ہوا میری بیوی کا ہے، لیکن کیا کروں اب کوئی ایسا معاملہ تو کرنا ہے کہ جس میں میری عزت بچ جائے. کیا ہو جائے گی؟ میری عزت بچ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ذہن میں سارے دلائل سامنے ہیں کہ یوسف بے گناہ ہے، لیکن پھر بھی لا یسجننہ حتی حین، فرمائے کچھ عرصے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں بھیج دیا. اب یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد رکھو میرے دوستو کہ جس طرح حسن و جمال چھپانے سے چھپتا نہیں ہے نا، اسی طرح فضل و کمال بھی، کہ اگر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی کمال اور افضلیت پیدا فرمائی ہے تو وہ بھی چھپانے سے کبھی چھپتی نہیں ہے. اور مسلمان تو مسلمان، کافر بھی دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ جناب اس کے اندر فلاں فضیلت والا عمل ہے. اچھا جی، حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے قید خانے میں. رب کا قرآن منظر بیان فرماتا ہے، اور یہ قصے کا ساتواں حال شروع ہو رہا ہے. پہلے 5واں اور 6واں حال، اس میں 2 بڑے امتحان امانت کے. پہلا امتحان فرمایا عزیز مصر کی بیوی نے دعوت دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا. اور دوسرا امتحان کہ عزیز مصر کی بیوی بھی ساتھ میں اپنی سہیلیوں کو بھی ملا لیا. اب ساری کی ساری منتیں کر رہی ہیں یوسف علیہ السلام کی کہ مما یدعوننی الیہ، اے یوسف جو تجھے کہا جا رہا ہے تیرے حق میں ٹھیک ہے. چلو زلیخا تجھے پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہ جا، تم میرے ساتھ آ جا. ہر ایک عورت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا کرنے میں جناب تیار ہے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ دوسرا بڑا امتحان امانت کا. پہلا امانت کا امتحان صرف ایک عورت کی طرف سے، یہ دوسرا امانت کا امتحان فرمائے پورے کے پورے جناب جتنی بھی کابینہ ہے سب کی عورتیں اسی بات پہ آ کے بزید ہیں. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس دوسرے امتحان میں بھی کامیاب فرمایا. اور حدیث پاک بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہونا، اور اللہ کے عرش کے سائے میں جن خوش نصیب لوگوں کو سایہ نصیب ہونا ہے، جو جگہ ملنی ہے، ان میں سے ایک وہ خوش نصیب انسان ہونا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وقت کا بادشاہ بنایا، اور بادشاہ بھی ہے اور عادل بادشاہ ہے، بادشاہ بھی ہے اور ایماندار بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور دوسرا ان میں سے خوش نصیب انسان ہو فرمائے جسے کسی عورت نے، اور عورت ہو بھی حسن و جمال کی پیکر، اور دوسرے نمبر پہ ہو بھی جناب صاحب ثروت، ہو بھی اس کے پاس بڑا عہدہ، حسن و جمال بھی، عہدہ بھی، پیسہ بھی، سارا کچھ، اور ایسی عورت کسی آدمی کو گناہ کی دعوت دے اور وہ اس عورت کو جواب دے اتق اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر، میں برا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جو انسان اور جوان اللہ کے ڈر سے گناہ کی دعوت مل رہی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، فرمائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے.
تو میرے بھائی یہ جس دور میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پہ فتنے اور قدم قدم پہ گناہ، اور ایسے گناہ کے انسان مجبور ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اور میں ایسے فتن دور کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا اور اپنے آپ کو سنت یوسفی پر چلا کر ہر قسم کے گناہوں سے بچانا، اور میں اصل کے اندر یوسف علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے۔ جی صرف واقعات کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل جو سبق حاصل کرنا ہے، فرمایا کہ وہ دور بھی بڑا دور، فرمایا جس میں یوسف علیہ السلام کی عزت پہ حملہ کیا گیا، لیکن یوسف علیہ السلام کس طریقے سے بچے ہیں، اپنے رب سے توفیق بھی مانگ رہے ہیں، اپنے رب سے ہمت بھی مانگ رہے ہیں، مولا تو ہی مجھے بچا لے، میں نہیں بچ سکتا ان عورتوں کے چال سے۔ تو فرمایا آج مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے ان باتوں کے لیے پناہ مانگنی چاہیے، مولا ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ لے، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، اگر تو ہمیں حفاظت نہیں کرے گا مولا ہم اس پرفتن دور میں اپنا ایمان نہیں بچا سکتے، تب تو کوئی نہ کوئی گزارا ہو جائے گا، اگر نہیں اور خود انہی کے اندر مبتلا ہو گئے، خود انہی کے ساتھ مل گئے، تو پھر ایمان بچانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے گا سارے کے سارے لوازمات اور اس محلات میں جو زندگی گزار رہے ہیں، زلیخا کا محل ہے، وقت کا وزیر اعظم ہے، اور میں اس بادشاہ کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام ہر قسم کی نعمتیں بھی میسر ہیں، سکون بھی ہے، سہولتیں بھی ہیں، لیکن ایک طرف رب کی نافرمانی آئی، ساری سہولتیں اور سکونوں کو ٹھوکر لگا دی، اور فرمایا مجھے قید خانے کی گرمی منظور ہے، مجھے جیل میں جانا منظور ہے، وہاں قید کی زندگی گزارنا منظور ہے، لیکن اپنے رب کی نافرمانی والی زندگی گزارنا منظور نہیں ہے۔ جی اور آج ہم تو اس کے لیے ذرا برابر بھی تیار نہیں ہے۔ جی ہم کہتے ہیں سہولت ہونی چاہیے، ہر قسم کی زندگی میں مزے ہونے چاہیے، چاہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہو جائے، کیا ہے، اور سن رہے ہوتے ہیں جناب 4 دہاڑا کی زندگی ہے، مزے نال گزارو، پھر پتہ نہیں کیا بنے گا، اور بھائی یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن اگلی زندگی کا سوچے جو 4 دن کی نہیں، نہ 4000 دن کی، نہ 4 ارب دن کی، فرمائے کتنی بڑی زندگی جس نے ختم ہی نہیں ہونا، جو نامحدود ہے، جس نے ختم ہی نہیں ہونا۔ یہ 4 دن کی زندگی کی لذتوں اور عیاشیوں میں پڑھ کے اپنی ہمیشہ والی زندگی کو جہنم بنا رہے ہو، اور میرے پیارے ہمیں پھر کون عقل مند کہے گا، کون ہمیں عقل مند کہے گا کہ 4 دن کی زندگی یہ گزر جائے گی، اپنی زبان سے کہتے ہیں، اور اس کو ایسے تو گزارو نا کم از کم کہ اپنی آخرت والی زندگی میں سکون بن جائے، ایسے نہ گزارو کہ 4 دن کی زندگی میں اتنے برے اعمال کر کے جاؤ کہ ہمیشہ والی زندگی میں اس کی سزا بھی ختم نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں پہنچ گئے، جیسے ہی جیل خانے میں داخل ہوئے، فرمایا رب کا قرآن 7واں حال، اور اس 7ویں حال کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی فراست کا پہلا امتحان آ رہا ہے۔ جو شروع سے ہیں انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ وقت کا بادشاہ بننے کے لیے 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے، پہلے نمبر پہ وہ امانت دار بھی ہو، اور دوسرے نمبر پہ صاحب فراست بھی ہو۔ امانت داری کے لیے یوسف علیہ السلام کے 2 امتحان ہو گزرے، اب فراست کے امتحان شروع ہو رہے ہیں، عقل مندی کے امتحان۔ اس کا پہلا امتحان فراست اور عقل مندی کا، فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور بھی آئے۔ جس دن یوسف علیہ السلام قید خانے میں جا رہے ہیں، اسی دن 2 قیدی اور بھی ساتھ آئے۔ ان 2 قیدیوں کا کیا تعارف ہے؟ ایک بادشاہ کا ساقی ہے، اسے شراب نچوڑ کے پلاتا ہے، اور دوسرا بادشاہ کا باورچی ہے، نان بھائی کھانا بناتا ہے۔ یہ ریان
ولید بن ریان جو بڑا بادشاہ مصر کا ہے، اس کے دشمنوں نے ان دونوں کے ساتھ آ کے کو لین دین کیا، ان کو بڑا مال دیا، کہتے ہم اس کے ساتھ دشمنی تو نہیں کر سکتے بادشاہ کے، آپ ایسا کریں یہ اتنا پیسہ لے لے، آپ شراب میں زہر ملا دینا، اور آپ اتنے پیسے لے لے آپ کھانے میں زہر ملا دینا۔ ان دونوں نے مشورہ کیا یار اتنی رقم مل رہی ہے، بادشاہ مر گیا تو کیا ہوگا، کوئی اور بادشاہ آگے بن جائے گا، ہماری زندگی تو آگے والی آسان ہو جائے گی۔ اب دونوں کی نیت خراب ہوئی ہے، لیکن جب ساقی جو تھا وہ شراب نچوڑ رہا ہے، دل میں خیال آیا، کہتے ہیں یار اتنا وقت ہو گیا بادشاہ کی خدمت کرتے ہوئے، بادشاہ نے میرے اوپر بڑے بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں، میری مشکل میں مدد کی ہے، اتنے احسان ہیں، ہم بادشاہ کا نمک کھا رہے ہیں، میں شراب کے اندر کبھی بھی زہر نہیں ملاؤں گا، وہ نمک حرام نہیں تھا، نمک حلال تھا، اسے شرم آ گئی، اس نے زہر نہ ملایا، لیکن وہ جو باورچی تھا اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، اور جیسے ہی آیا نا بادشاہ کے سامنے کھانا لے کے باورچی، ادھر سے ساقی شراب لے کے آیا، ساقی آ کے کہتا ہے بادشاہ کو، بادشاہ سلامت کھانا نہ کھانا، اس میں زہر ملا ہوا ہے، ادھر سے وہ نان بھائی بھی کہتا ہے بادشاہ سلامت شراب نہ پینا، شراب میں زہر ملی ہوئی ہے۔ اب بادشاہ نے دونوں کا لڑائی جھگڑا سنا، ان دونوں کو بھیج دیا قید خانے جیل کے اندر، کہتے ہیں تفتیش ہوگی، آپ کی انویسٹیگیشن شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کون مجرم ہے، اسے سزا دی جائے گی۔ اب یہ دونوں مجرم بن کے آئے قید خانے میں، ادھر سے یوسف علیہ السلام بھی پہنچ گئے، یہ تینوں قید خانے میں اکٹھے پہنچے، وقت گزرا، ان دونوں کو خواب آیا ہے، پہلا ایک آ کے کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، انی ارانی عاصر خمرا، یار ہمیں دیکھنے میں بڑا اچھا آدمی لگتا ہے، ہم آپ کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ پہلا آدمی خواب ساقی بیان کرتا ہے، کہتے ہیں خواب میں دیکھتا ہوں میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یہ میرا خواب ہے، اور دوسرا آ کے بیان کرتا ہے وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ، دوسرا بیان کرتا ہے یار میں نے خواب میں دیکھا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تأکل الطیر منہ، میں نے اپنے خواب میں دیکھا میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اس میں سے پرندے آ کے روٹیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تأکل الطیر منہ نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجئے، ہم آپ کو کیوں بیان کر رہے ہیں خواب، اس لیے کہ آپ ہمیں بڑے عزت والے نظر آ رہے ہیں، آپ کے ظاہر سے بھی دیکھ کے پتا چل رہا ہے آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ کا بڑا احسان ہے، آپ جناب بڑے نیکی کرنے والے شخص ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ جی میں نے عرض کیا نا پہلے کہ جیسے حسن و جمال چھپائے نہیں چھپتا، ایسے فضل و کمال بھی چھپائے نہیں چھپتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی ہے، سن کے فرمایا ضرور بتاؤں گا تعبیر، لا یاتیکما طعام ترزقانی، آپ کے کھانے کے آنے سے پہلے پہلے ضرور تعبیر بتا دوں گا، اور یہ تعبیر بھی وہ ہوگی جس میں میرا کمال نہیں ہے، مما علمنی ربی، یہ ساری تعبیر مجھے میرے رب نے سکھائی ہے، یہ تعبیر کا علم، یہ خوابوں کی وجہ بتانا، خوابوں کی تعبیر بتانا، یہ میرے رب نے مجھے علم عطا فرمایا ہے۔ اب یہ بیان کر رہے ہیں، ادھر سے وہ جو جیل خانے کا سپرنٹینڈنٹ تھا، اس نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا،
ان کے چہرے سے آنے والی افضلیت اور ان کے چہرے پہ کمال بزرگی دیکھی، آ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے میں ٹھیک ہے جیل کا بڑا ہوں، لیکن جتنی میں مدد آپ کی کر سکتا ہوں میں اتنی مدد ضرور کروں گا، اور وہ مدد کیا ہے کہ میں نے آپ کو جیل کا بڑا بنا دیے، آج کے بعد جیل کے سارے معاملات آپ نے دیکھنے ہیں، میں بالکل اس سے بری ذمہ ہو گیا، آپ جس کو جیل میں جو کام دینا ہے وہ دیں گے، اور سارے اندر آپ مرضی ہے جس کو جیل سے فارغ کرنا ہے کہ جناب تو بے گناہ ہے چلا، آپ سارے کے سارے معاملات کے آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیل میں پہنچایا، لیکن جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت اور احترام سے نواز دیا۔ فرمایا روح التفسیر المعانی والے نے لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معمول تھا، حضرت قتادہ تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقل کیا والا، فرمایا آپ کے پاس بڑے بڑے مریض آتے، آپ مریضوں کا علاج فرماتے، اور غم زدہ لوگ آتے آپ ان کو تسلیاں دیتے، ان کے لیے دعائیں فرماتے، اور اکثر اوقات میں عبادت میں مصروف رہتے، ہر وقت عبادت ہی عبادت چل رہی ہے، اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت سے نواز دیا۔ پہلے شروع میں ذکر کر رہا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے دو حال ہیں، ایک ظاہری حال ہے اور دوسرا باطنی حال ہے۔ ظاہری حالت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ان کی زندگی مشکلات سے مشکلات کی طرف جا رہی ہے، لیکن باطنی حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظاہری مشکلات میں سے گزار کے اپنے اس شہزادے کو وقت کے بادشاہ کے تخت تک پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ جیل خانہ ظاہری طور پر تو مشکل ہے، قید میں وقت گزر رہا ہے، لیکن یہ ایک سیڑھی تھی کہ اس سیڑھی سے گزر کر حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنچنا تھا وقت کے بادشاہ تک، پہنچنا تھا تخت شاہی تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے یہ مقام اور مرتبہ دیا جیل خانے میں بھی رہ کے۔ اب وہ جو دو آدمی آئے آ کر انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے جیل خانے کے دوستوں، میں نے تعبیر تو تمہیں ضرور بتانی ہے، لیکن تعبیر بتانے سے پہلے میری چند گزارشات ہیں وہ ذرا اچھے طریقے سے سن لیجئے گا، اور جو میں بات کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا، مما علمنی ربی، یہ میرے رب کی طرف سے مجھے علم دیا گیا ہے۔ اب پہلے اپنا تعارف کروا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، فرمائے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ کافرون۔ فرمائے سن رکھو میرے جیل خانے کے دوستوں، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس مذہب کی بات نہیں ہے جو تمہارا مذہب ہے یا پھر مصر کے رہنے والے لوگوں کا مذہب ہے۔ فرمائے مصر میں رہنے والے لا یؤمنون باللہ، فرمائے وہ رب کو بھی نہیں مانتے، آخرت کے دن کا بھی انکار کرتے ہیں، اس لیے میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اس مذہب اور ملت کی بات کر رہا ہوں جو میرے بابا یعقوب علیہ السلام، میرے دادا اسحاق علیہ السلام اور میرے پردادا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مذہب عطا فرمایا ہے، ان کو وہ دین اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ اب وہ دین کیا ہے جو رب کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر وحی ہوا ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، وہ مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی پیغمبر ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو
اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے، فرمایا ہم شرک کا انکار کرتے ہیں، ہم شرک سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں۔ پہلا معنی کہ کوئی بھی پیغمبر اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اور دوسرا معنی کیا تفسیر ماجدی والے نے، جناب مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، فرمایا تمام تر انسانیت میں سے کسی انسان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ فرمایا یہ جو اللہ کی ذات میں شرک کرنا، فرمایا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور شرک سے بچ جانا، اپنے آپ کو شرک سے دور کر لینا، ذالک من فضل اللہ، فرمایا جس نے اپنے آپ کو شرک سے بری کر لیا، رب کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، یہ میرے رب کا سب سے بڑا فضل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں بیٹھے ہیں؟ جیل خانے میں، صرف 2 آدمی سامنے ہیں، 2 سے تیسرا آدمی نہیں ہے۔ پہلے تو موقع ہی نہیں ملا، غلامی کی زندگی، عزیز مصر کا گھر، وہاں امتحان ہی بڑے بڑے گزارے، لیکن یہاں ان امتحانوں سے نکال آئے اور پہنچے قید خانے میں، وہاں باقی امتحان ختم، یہاں اگلا امتحان شروع ہو رہا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا، فرمایا پہلا دن، پہلی ملاقات ان قیدیوں سے، لیکن موقع میسر آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان اسی وقت شروع فرما دیا۔ نہ کوئی یہ دیکھا کہ جی جیل ہے، مجھے اور زیادہ ظلم کا نشانہ نہ بنایا جائے کہ سارے کے سارے لوگ اسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، نہ دل میں کسی کا خوف آیا، نہ جناب وقت کے بادشاہ کا ڈر آیا کہ اگر اسے پتہ چلا تو پتہ نہیں کتنا ظلم ہوگا۔ فرمایا نانا واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا، فرمایا ما کان لنا نشرک باللہ من شیء۔ او میرے قید خانے کے دوستو، ذرا اس بات پہ میری توجہ کیجئے، فرمایا کہ ہم اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، شرک سے بچ جانا، اپنے آپ کو شرک سے بری کر لینا، ذالک من فضل اللہ علینا۔ تو میرے دوستو، اگر آج بھی کوئی آدمی اپنے آپ کو شرک سے دور کر کے رکھے، اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، صرف اقرار نہیں بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی جگہ دیتا ہے، تو میرے بھائی اس وقت وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ ذالک من فضل اللہ، رب کا قرآن، کہ شرک سے انکار کرنا، توحید کا اقرار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ فرمایا علی الناس، یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر کیا ہے، لیکن ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کتنے لوگ ہیں کہ توحید ملنے پر، رب کی وحدانیت ملنے پر انہیں شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن شکر کے بجائے وہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ شرک اور شکر صرف حروف کا آگے پیچھے ہونا ہے، باقی ایک ہی چیز ہے۔ شرک کے اندر بھی 3 حرف ہے، شکر کے اندر بھی 3 حرف ہے، ایک ہی حرف آگے پیچھے ہوا، شرک کا شکر اور شکر کا شرک بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں یہ سبق دے رہے ہیں، میرے قید خانے کے ساتھیوں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اچھا جی، اگلی بات، دوسرا سوال کیا، فرمایا یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ میرے دوستوں ذرا یہ بتاؤ، ارباب متفرقون، کیا بہت سارے خدا بہتر ہیں؟ کیا بہت سارے رب بہتر ہیں؟
یا اللہ الواحد القہار، یا اکیلا اللہ بہتر ہے جو ساری کائنات پہ زبردست ہے، ساری کائنات پہ حکومت چلانے والا ہے؟ بتاؤ نا، اللہ ایک جو سارے کام کرنے والا ہے، ایک اللہ جو ہر ایک چیز کے نفع نقصان کا مالک ہے، کیا وہ ایک کا در بہتر ہے یا ایک کے در کو چھوڑ کے بہت سارے معبود بنا لینا؟ جناب یہ فلاں جگہ پہ جاؤ گے تو بیٹا ملے گا، فلاں کے پاس جاؤ گے تو بیٹی ملے گی، فلاں کے پاس جاؤ گے تو جناب تمہیں نفع نقصان کا مالک ہے، فلاں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں مقدموں میں رہائیاں ملے گی، فلاں کے پاس جاؤ گے تو بیماریوں سے شفا ملے گی۔ فرمائے کیا ایک رب بہتر ہے یا بہت سارے خدا بہتر ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے کا مقصد فرمائے جو ایک رب ہے جو ہر ایک کے لیے ہر چیز کا مالک ہے، فرمائے وہی ایک ذات سب سے بہتر ہے۔ فرمائے عقل بھی چاہتا ہے اسی ایک کے سامنے جھکا جائے، اس ایک کو چھوڑ کے کہیں اور نہ جایا جائے۔ اور دوسری بات فرمائے جو رب کو چھوڑ کے مختلف قسم کے لوگوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں، فرمائے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے علاوہ کوئی اور کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے حکم نازل ہی نہیں فرمایا، کوئی دلیل نازل ہی نہیں فرمائی، جب حکم صرف اللہ کا یہی ہے کہ ان الحکم الا للہ، ساری کائنات میں حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلنے والا ہے۔ فرمائے حکم دو قسم کے ہیں، ایک حکم تکوینی ہے، ساری کائنات کون و مکان کا نظام چلانا، یہ آسمان پہ ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ ہواؤں کا نظام ہے، یہ جناب بارش کا نظام ہے، یہ سورج کی روشنی کا نظام، یہ چاند کی روشنی کا نظام۔ فرمائے سورج کی روشنی بنائی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرارت کو پیدا فرما دیا، اس میں گرمی کو پیدا فرمایا، کس موسم میں کتنا گرم ہونا ہے، کس علاقے کے لیے کتنا گرم ہونا ہے۔ فرمائے یہ صرف اس پر حکم چلتا ہے تو میرے رب کا چلتا ہے۔ فرمائے پھر چاند کی روشنی میٹھی میٹھی روشنی بنا دی، فرمائے کس دنوں میں کتنا چاند پڑتا ہے، کتنے دنوں میں کتنا چاند کم ہونا ہے۔ فرمائے کون سا ستارہ کس رات کو آئے گا، کس رات کو غائب ہوگا۔ فرمائے یہ ساری کائنات کا نظام ہو، اس میں صرف حکم چلتا ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کا۔ دوسرا حکم ہے تشریع، فرمائے کیسے عبادت کرنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، فرمائے آپس کے جتنے بھی معاملات کیسے حل کرنے ہیں۔ فرمائے ہر قسم کے معاملے میں حکم صرف میرے اللہ کا چلتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے۔ تو پھر اس رب نے یہ حکم دیا ہے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ کائنات میں عبادت ہوگی تو صرف کس کی؟ یہ کس کا حکم ہے؟ شاباش بولو، کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ نہ کسی انسان کے سامنے، نہ کسی درخت کے سامنے، نہ کسی قبر پہ، نہ کسی شجر پہ، نہ کسی حجر پہ، نہ کسی جانور کے سامنے، نہ کسی گائے کے سامنے، نہ کسی گھوڑے کے سامنے، نہ کسی بیل کے سامنے، نہ کسی شیر کے سامنے۔ فرمائے کسی پتھر، کسی شجر، کسی حجر، فرمائے کوئی بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فرمائے کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ میرے رب کا حکم ہے۔ یہ سورہ یوسف ہے اور آیت کا نمبر 40 ہے اور 12واں پارہ ہے۔ فرمائے ساری کائنات میں حکم صرف میرے رب کا ہے، اس رب نے یہ حکم دیا ہے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اکیلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، صرف اکیلے رب کی عبادت کرنا، ذالک الدین القیم، فرمائے سب سے بہترین دین اور سب سے سیدھا دین وہ صرف اکیلے میرے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہ سارے جھگڑے ختم نہیں ہو گئے جی، یہ سارے جھگڑے رب نے ختم نہیں کر دیے۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں
کہ جناب آج ہر آدمی سوال کرتا ہے جی فلانے فرقے والا ہی آتا ہے جی تو فلانے والا ہی آتا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے جی کون سیدھا ہے اور کون غلط ہے، ہمیں کیا پتہ ہے جی کیڑا سیدھی گل آتا ہے تو کیڑا کوڑ مرد ہے۔ رب نے واضح کر دیا، فرمائے جو تمہیں اکیلے رب کے سامنے جھکنے کا حکم دے رہا ہے، تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ کائنات کی ساری کائنات سے اپنا رشتہ ناتا توڑ کے ایک رب کے دربار پہ آ جا، فرمائے جو تمہیں یہ حکم دے رہا ہے ذالک الدین القیم، یہ میں رب کہہ رہا ہوں، وہی تمہیں سیدھے راستے کی دعوت دے رہا ہے۔ جی جو تمہیں رب سے مایوس کر کے کبھی کسی کے سامنے اور کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے دربار پہ اور کبھی کسی کے دربار پہ جناب تمہیں لانے پہ مجبور کر رہا ہے، فرمایا تو سمجھ لے اس بات کو یہ آدمی تیرا خیر خواہ نہیں ہے۔ اور اب تو ایسے بڑے بڑے دربار بن کے حیران ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دو اور جگہ پہ بھی میں نے حاجی صاحب کی بات سنائی ہے، آج پھر مجھے یاد آ گئی۔ ہم افطاری پہ گئے حاجی صاحب کے پاس تو بکرے میں بات شروع ہو گئی، تو انہوں نے ایک بات سنائی بڑی دلچسپ۔ اس نے کہا جی وہ گامن سچیار جو مشہور تھا نا، وہ بہاولپور کا مطلب جو بڑے سردار ہوتے تھے ان کا وہ خزانچی تھا، تو وہ انڈیا گیا، دہلی سے واپس آ رہا تھا جھنگ کے راستے۔ جب جھنگ میں آیا تو جھنگ والوں نے اس سے پوچھا یار تو بڑا سچا مشہور ہے، ہمیں کوئی سچی بات بتا۔ اس نے کہا صبح جاتے ہوئے بتاؤں گا، لیکن کس وقت بتاؤں گا جب میں گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، اس سے پہلے نہیں۔ سارے جی تیار ہو گئے، جب وہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے اس پر جاتے ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہوں تو گل نصیب بنو۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے سچی کہ میں بہاولپور سے لے کر دہلی تک گھوم پھر کے آ رہا ہوں، لیکن تھوڑے تو بڑا بے حیا میں دنیا چ نہیں دکھا کہ تسا ایک کنجری رام دا دربار بنا کے اس دی عبادت کرتے رہتے ہو۔ اور وہ کون تھی جی؟ کیا نام تھا جی اس کا؟ مائی کون سی؟ ہیر۔ انہوں نے ہیر کا دربار بنایا ہوا ہے، وہ جو ہیر راجہ مشہور تھے اس کا دربار بنا کے اس پر سجدے اور عبادتیں شروع ہوئے۔ وہاں کہتے ہیں مائی صاحبہ کا دربار۔ یہ ساری زندگی کرتوت کرنے رہی اٹھے تو ہون بن گئی ساری مشکل کشا۔ جی ان کی مشکل کشا تو ہوگی جڑے اسے دے آ رہے جی، لیکن جو غیرت مند ہے اس کی مشکل کشا نہیں ہو سکتی۔ یہ تو پھر وہی بات ہے کہ زلیخا کا بھی دربار بنا دو جی، یہ تو اس کو بھی بدی ہے جی۔ تو فرمایا نہیں، ذالک الدین القیم، سیدھا دین وہ ہوگا جو تمہیں ساری کائنات سے ناتا توڑ کے ایک رب سے تمہارا رشتہ جوڑتا ہے۔ ذالک الدین القیم، فرمایا یہی راستہ کیا ہوگا؟ سیدھا ہوگا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، فرمایا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کس وجہ سے؟ فرمایا یا تو رسم پرستی کی وجہ سے یا اناد اور ضد کی وجہ سے بات نہیں مانتے۔ فرمایا لوگوں کے اندر جو سب سے بڑی جہالت ہے وہ یہ کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہم کیسے چھوڑ دیں، یا پھر ضد کی وجہ سے کہ یار کل کرنا والا ایک عام یا بندہ اور عام یا آدمی ہے ہم کیسے مان لیں اس کی بات۔ فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگ اکثر نہیں جانتے اس بات کو، ضد کی وجہ سے اپنی رسم نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس لیے وگرنہ حقیقت کے اندر بات سب کو پتا ہے کہ جناب کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ اور کائنات میں کوئی بھی ایسی ذات اور ہستی نہیں جو کسی کے نفع نقصان کا مالک ہو، جو کوئی کسی کی مشکل میں مدد کر سکتا ہو۔ مشکل میں مدد کرنے والی ذات ہے تو صرف کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ موقع غنیمت جان کے اللہ کی توحید سنائی اور اس کے بعد فرمایا اب میں تمہیں وہ تعبیر بتا دیتا ہوں۔ فرمایا تم میں سے وہ آدمی وہ جو جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ نچوڑ رہا تھا، شراب بنا رہا تھا، وہ دوبارہ سے بادشاہ کا ساتھی بن جائے گا، خادم بن جائے گا۔ اور وہ آدمی جو دیکھا ہے جس نے کہ میرے سر پہ روٹی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں، اس کو بادشاہ نے سولی پہ چڑھا دینا ہے اور اس کی لاش کو اور اس کے جسم کو پرندے آ کے نوچیں گے۔ فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جیسے یوسف پیارے نے بتایا ویسے ہی ہو گیا۔
ویسے ہی وہ ساقی اللہ کے حکم سے بری ہو گیا اور وہ باورچی اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، وہ جس کے معاملے میں حضرت یوسف نے کہا تھا، فرمایا کہ تجھے بری کر دیا جائے گا۔ جب وہ بری ہونے لگا نا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، کہتے ہیں اللہ کے بندے تو بری ہو کے جا رہا ہے، لیکن اپنے بادشاہ کے سامنے ضرور ذکر کرنا میرا کہ ایک بے گناہ آدمی بھی کافی عرصے سے جیل میں تڑپ رہا ہے، میرا ذکر ضرور کرنا بادشاہ کے سامنے جا کے بتانا۔ فرمایا رب کا قرآن فرماتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو بھلا دیا بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرنے کا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 9 سال سے زائد عرصہ اور زیادہ جو ہے وہ جیل میں رہ گئے، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یوسف بے گناہ کس میں پڑا ہوا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ فراست کا امتحان تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی عقل مندی سے جواب دیا کہ تو نے بچ جانا ہے اور تو نے سولی پہ چڑھ جانا ہے، اور پھر جا کر بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا وہ نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس قصے کا 8واں امتحان شروع ہوگا اور فراست کا دوسرا امتحان بھی، اور ساتھ میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اب مشکلات سے نکل کے اب جو ہے وہ سرفرازی اور کامیابی کی طرف آئے گی۔ جب کامیابیاں ملے گی تو اس پر اور بڑا امتحان آئے گا، کیسے وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے۔